للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ بروج کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا ہے. چونکہ کچھ حقیقتیں ہیں جو مفسرین نے بیان نہیں کی، میں چاہتا ہوں وہ کم سے کم آپ تک حقیقت سامنے آ جائے. یہ سورہ بروج کے نام سے ہے. بروج برج کی جمع ہے. کوئی تو بروج ہیں علم الہی میں، کوئی بروج ہیں جو کہ لفظ بعد میں بنتی ہے، حقیقت پہلے ہوتی ہے، وجود پہلے ہوتا ہے. کوئی بروج ہیں جن کے نام پر اللہ نے سورت کا نام رکھا ہے، اور پھر اللہ نے ان برجوں کی سمیت آسمان کے قسم کھائی ہے. اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے. صحیح قسم اللہ کا سب سے اعلیٰ کلام ہوتا ہے. اور بھی کلام ہے مگر سب سے اونچا کلام قسم ہے. جب برجوں کی قسم کھا رہا ہے تو علم حیات میں برج ہی 12 ہیں. برج حیدری سرکار برج ہی 12 ہیں. اب ڈھونڈیں وہ 12 برج کون ہیں جن کے نام پہ سورت کا بھی نام ہے. اگر جملہ دوسرا کہوں، اگر آج قرآن قسم کھا رہا ہے برجوں کی تو پھر آج بھی تو برج کا ہونا ضروری ہے. کھا رہا ہے تو برجوں کی قسم تو آج ہونا ضروری ہے. پھر وہ کون سے بروج ہیں، کون سے برج ہیں اللہ کے جن کی قسم عدل کے مطابق کھا رہا ہے. اور میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان کیا، قسم ہمیشہ قسم کھانے والا اس کی کھاتا ہے جو قسم کھانے والے سے افضل ہوں. اے اللہ، یہ قسموں کی شرائط تو نے 8 ہیں، تو نے خود بنائی ہیں. پھر ڈھونڈنا پڑے، ڈھونڈے نا وہ بروج کون ہیں. خدا کی قسم دعا فرمائیں اللہ مجھے مہلت دے، میں تفسیر لکھ رہا ہوں، آل محمد کی حقیقت سامنے آ جائے. بس دعا فرمائیں مجھے مہلت مل جائے، بس میں یہ چاہتا ہوں. صحیح ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، انہی کا کام ہے. شاہ جی بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. 1400 سال کے بعد یہ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو حقیقت سنا رہا ہوں. حقیقت جب شاہ جی یہ تفسیر آئے گی پھر آپ دیکھیں گے
ہر آیت میں فلائے علی ہے. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ قسم کھا رہا ہے. مقسم اللہ ہے. مقسم قسم کھانے والا. مقسم اللہ ہے. فرما رہا ہے کہ والسماء، فرمایا قسم ہے سما کی. اب مفسرین نے اس کا ترجمہ آسمان لکھا ہے کہ اللہ آسمان کی قسم کھا رہا ہے. اگر یہی آسمان ہم مان لیں کہ اللہ ان آسمانوں کی قسم کھا رہا ہے تو اللہ تو ایک آسمان کی کھا رہا ہے. آسمان تو 7 ہیں. ہمیں قرینے سے بتائے پہلے کی قسم ہے، دوسرے کی، تیسرے، چوتھے کی، کس آسمان کی قسم ہے؟ خدا کی قسم قرینہ ساتھ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا سما کوئی اور ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جس کے 12 برج ہے. یہ دنیا کا آسمان سما کون ہے؟ سما ابھی بحث کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا سما کون ہے. گہری بات آج نہیں کرنی، مشکل نہ ہو، آسان ہے. مجھے رات ذرا کہہ رہے تھے کنفیوژن ہوا، یعنی سمجھ سے اونچی ہو جاتی ہے. اب میں کیا کروں؟ جب بیان کرتے کرتے تو مشکل بات تو آتی ہے. آپ کہتے ہیں بالکل ہی آسان ہو، ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے بیان کرنا. بس اللہ قسم کھا رہا ہے. والسماء، قسم ہے سما کی. ابھی سما میں کہتا ہوں، آسمان نہیں کہتا. آسمان آخر میں معلوم کہیں گے. اللہ قسم کھا رہا ہے ایک سما کی. کیسا سما ہے؟ ذات البروج، وہ برجوں والا ہے. معلوم ہوتا ہے جب سے سما ہے برج 7 ہے، اس سے جدا نہیں ہے. صحیح برج قسم جب کھا رہا ہے تو وہ برج اس کے ساتھ ہے. جب سے سما ہے تب سے برج ہیں. جہاں جہاں سما ہے وہاں وہاں برج ہیں. اب میں جملہ کہوں، جیسا سما ہے ویسے برج ہیں. عقلی تو ہے ذریعہ ہے. چونکہ یہ قرآن ہے، قرآن کی تنزیل معجزہ ہے. جس کا نازل ہونا معجزہ ہو، الفاظ معجزہ ہیں، نقطے معجزہ ہیں قرآن کی. بس جناب قسم ہے سما کی، ذات البروج ہے، جو برجوں والا ہے. اسے ابھی چھوڑ کے آگے دیکھتے ہیں. آگے کس کی 3 قسمیں ہیں. آگے کس کی ہے؟ دوسری قسم ہے الیوم الموعود. اللہ فرما رہے مجھے قسم ہے الیوم کی. یوم نہیں، صحیح یوم نہیں. معلوم ہوتا ہے یوم تو سارے ہیں، الیوم اللہ کا ہے. یہ اللہ کا الیوم ہے. الیوم کے معنی کیا ہیں؟ آج. آج کوئی آج آیا ہے ان زمانوں میں جس اب سمجھ آ رہے، اب سمجھ آئی کہ الیوم الموعود. فرما رہا ہے مجھے قسم ہے الیوم کی، موعود جس کا وعدہ لیا گیا. وعدہ لینے والا کون ہے؟ اللہ. دینے والا کون ہے؟ رسول. اب جس کا وعدہ لیا گیا وہ کون ہے؟ اوئے 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 اوئے. معلوم میں جملہ کہہ دوں، بابا جس کی ولایت کا وعدہ اللہ رسول سے لے لے اسے علی کہتے ہیں. وہ کون ہے؟ حیدری. علی یا علی. یہ الیوم الموعود. الیوم کیا ہے؟ کب آیا الیوم؟
اب آپ کو معلوم ہے بالکل ٹھیک ہے الیوم کب آیا؟ جب اللہ نے رسول سے کہا غدیر پر یا ایھا الرسول بلغ ما، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اے میرا حبیب پہنچا دے پہنچا دے، کیا پہنچا دے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچا دے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، جملہ کہوں فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آج تو نے جلدی نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، رسول تو نے میری رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ شاہ جی میں نے بیان کیا پھر دہرا دیتے ہیں تاکہ یہ باتیں بار بار دہرائی بھی جائیں تو اچھی ہوتی ہیں۔ فرمایا رسالت کس کی ہوتی ہے؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ پہلے سوچ لیں تاکہ یہ کنفیون دور ہو، یہ غلط فہمی دور ہو۔ میں اب ٹھیک ہے، رسالت اللہ کی ہوتی ہے، رسول کی نہیں ہوتی۔ پھر میں جملہ کہوں، یہ بات ذہن میں رکھ شاہ جی، ذہن میں۔ ابھی میں اچھی خاصی اسلام آباد جیسی شہر میں نے کہا، انہوں نے کہا رسول کی، وہ میں کہ دوبارہ کہو، 3 بار پھر کہو، اس نے کہا رسول کی، میں نے کہا غلط ہے، تاکہ اسے پتہ لگے میں نے کیا کہا، ساروں کو پتہ لگ جائے۔ رسالت اللہ کی ہوتی ہے، رسول رسالت پہنچانے والا ہوتا ہے۔ رسول کا کیا کام ہے؟ ہاں یہ ابھی کریں گے، ابھی صحیح، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ رسالت اللہ کی ہوتی ہے، رسول کی نہیں ہوتی۔ رسول رسالت کو پہنچاتا ہے، امام رسالت کو بچاتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، حفاظت کا ذمہ ہے دریا، رسالت کا پہنچانا، تبلیغ رسول کا کام ہے، اس کی حفاظت کرنا امام کا کام ہے۔ غدیر تک رسالت پہنچائی گئی، قیامت تک بچائی گئی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غدیر تک کیا ہوا؟ رسالت پہنچائی گئی، پہنچانا رسول کا کام ہے، رسالت اللہ کی ہوتی ہے۔ بس بابا میں جملہ کہہ دوں سمجھ جائیں آپ، یہ سمجھانے کے لیے میں بار بار کہتا ہوں خدا واسطے دنیا سمجھے، یہ باتیں نہیں بیان ہوتی بابا، بالکل صحیح نہیں ہوتی بیان۔ رسالت اللہ کی ہوتی ہے، رسول پہنچاتا ہے۔ بابا جب رسالت ہی اللہ کی ہے تو پھر اجر رسالت کون مانگے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں صحیح؟ پھر اجر رسالت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے کہ وہ اجر رسالت اللہ مانگے۔ یہی وجہ ہے رسالتیں جتنی ہیں، نماز روزہ ہو، حج زکوٰۃ، یہ سب کچھ یہ رسالت میں آتی ہے۔ رسالت حکم سے منوائی، ان کی محبت سوالی بن کے مانگی۔ رسالت کا اجر، رسالت کا اجر سوالی بن کے مانگا۔ حکم سے کیوں نہیں منوائی نماز؟ حکم سے کیوں نہیں منوائی؟ سوالی کیوں ہو گیا؟ مودت کو سوال بن کے کیوں مانگا؟ اس لیے کہ حکم میں عدولی حکم ممکن ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حکم میں کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، اسی لیے اللہ نے اجر رسالت حکم سے نہیں منوایا، سوالی بن کے مانگا ہے، تاکہ جو بھی سوال رد کرے وہ پھر رد ہو جائے گا، وہ ختم ہو گیا۔ تو رسالتوں کا، یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، ان کا اجر کیا ہے؟ آل محمد کی مودت، اور اس کا مرکز کون ہے؟ جناب زہرا، بی بی پاک فاطمہ الزہرا۔ اگر یہ اجر ادا نہ ہوا، میں مثال دوں، یہ میری جیکٹ ہے، اگر میں نے کپڑا بھی پاک ہے،
خریدا بھی حلال پیسے سے ہے. اگر اس کی میں نے اجرت نہیں دی درزی کو، اس میں نماز پڑھنا باطل ہے. ذرا یہ اجرت نہ دیں تو نماز باطل ہے. اگر مودت نہ کریں نمازیں کہاں ہیں؟ نمازیں لیے پھرتے ہیں، ذرا کہاں پھرتے ہوں؟ اچھا باقی میں نے دہرا بھی، اب دل کرتا ہے وہ بھی دہرا دوں. وہاں جا کے ہر شے ضبط ہو جائے گی. آپ بینک سے بات کرتے ہیں، بینک سے آپ سیکیورٹی کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں. یہ پیسے جمع کرنا کیا ہے؟ سیکیورٹی. اب بینک آپ سے بات چیت کرتا ہے، مال دیتا ہے، آپ پیسے دیتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں. جیسے بینک سے آپ کا ہو جاتا ہے معاہدہ، وہ کہتے ہیں بھئی 50 لاکھ روپیہ سیکیورٹی جمع کر دیں. سیکیورٹی جمع ہوگی، اب مال آنا شروع ہو گیا. سیکیورٹی وہاں جمع ہے، اب جو بھی مال آتا ہے آپ پیسے دے کے چھڑا لیتے ہیں. اسلام کی سیکیورٹی ہے کلمہ. اب مال آنا شروع ہوا. مال کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، یہ سارے آگے آئے نا. اب ان کی قیمت کیا ہے؟ اب انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، نمازیں آنا شروع ہو گئی. اب جب مر کے وہاں جائیں گے کہیں گے ہمارا مال آیا تھا. ہاں تمہاری سیکیورٹی بھی ہے، مال بھی ہے، قیمت دو نا. وہ کہیں گے قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت محبت اہل بیت ہے. اگر یہ محبت نہ ہوئی مال بھی ضابط، سیکیورٹی بھی ضابط، ختم. سبحان اللہ. خدا کے لیے دنیا سمجھ کے جائے محمد و آل محمد. لہذا رسالتیں اللہ کی ہوتی ہیں، اس لیے اجر رسالت کون مانگ رہا ہے؟ اللہ. میں نے اس دن بھی کہا، پھر دہرا دوں. یہ دہرانا بار بار اس لیے کہ آپ کے ذہنوں میں ایک بات بالکل واضح ہو جائے. اللہ نے سوالی بن کے کیوں مانگی؟ نمازیں حکم سے کیوں پڑھوائیں؟ اس لیے کہ حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی. یہ نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں یہ اللہ کی خواہش ہے. آل محمد کی مودت طلب ہے. طلب نمازیں خواہش ہے، ان کی محبت طلب ہے. اب میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں، بالکل میں سر عام چوک پہ بھی کھڑا ہو کے کہوں گا. جب آل محمد کی محبت اس کی طلب ہے اور نمازیں اس کی خواہش ہے، پھر قیامت والے دن پہلا سوال نماز کا نہیں ہوگا، مودت اہل بیت کا. حیدری آئے. ٹھیک ہے. الیوم الموعود. جب رسول خدا علیہ السلام نے جناب علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر دیا نا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. خدا گواہ اس کو دنیا نے اگنور کر دیا، بالکل ادھر توجہ ہی نہیں کی. اتنا کر دیا تاریخ میں. 83 سال بنی امیہ کی اور 400 سال ان کی، 500 سال میں کتنا بدل گیا ذہن. خیال ہی نہیں آیا اللہ کہہ کیا رہا ہے. ادھر رسول نے جناب علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا من کن تو مولا ہو. جن جن کا میں مولا ہوں ان کا یہ علی مولا ہے. حاضہ مانے یہ علی مولا ہو، اس کا مولا ہے. حاضہ ان لوگوں کے لیے جو سامنے ہیں، اور علی ان لوگوں کے لیے جو پیچھے آنے والے ہیں. ہمارے لیے علی کہا، علی ان کے لیے حاضہ کہا. حاضہ سامنے والوں کے لیے، علی ہمارے لیے. اب جب رسول نے چاروں طرف عالمین کے چاروں طرف یہ بلند کر کے جب فرمایا نا من کن تو مولا فاض علی مولا، اور جناب علی کو زمین پہ کھڑا کیا نا، اب فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم
نہیں کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. فوراً کیا آیت آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تیرے دین کو کامل کر دیا. فما بلغتا رسالتہ ہے، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اللہ کی رسالت کو پورا نہیں کیا. مگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جملہ کہہ دوں یہاں، اجازت دیں. اگر علی کی ولایت، جناب علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان آج اگر رسول نہ کرے، اللہ کی رسالت نہیں رہتی، تو نمازیں لیے پھرتا ہے. یا الہ ماحول اپنا ہے نا، ماحول تو اپنا ہے نا. اے باپ، میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا کے آگے بڑھیں. اب مجھے 10 نصرانی علماء مدینے آئے. مدینے میں آ کے انہوں نے مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے. آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نصرانی ہیں، عالم ہیں، اور انجیل ہماری کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں. جناب عیسیٰ نے فرمایا تھا میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور ان کی کتاب بھی موجود ہے انجیل، ان میں بھی ان کا ذکر مبارک ہے. ہم تحقیق کے لیے آئے ہیں، اگر نبوت آگے جاری ہے تو ہم جناب عیسیٰ پہ کیوں رکے ہوئے؟ ہمارا تو ایمان مکمل نہیں ہے. ہم تحقیق کے لیے آئے ہیں، حضور پاک سے ہم نے اس کے بارے میں بات چیت کرنی ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا تھی حضور کو تو گئے ہوئے اس دنیا سے 30 دن ہو گئے، سرکار کا انتقال ہو گیا ہے. جب کہا نا انتقال ہو گیا ہے تو اسی علماء نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اگر انتقال ہو گیا، ہماری انجیل میں لکھا ہے کہ رسول جا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی زندگی میں جانشین بنا کے نہ جائے. ماشاءاللہ دیکھیں انجیل میں موجود ہے، انجیل حیدری. جب انجیل میں موجود ہے تو کوئی حرج نہیں، رسول نہیں تو جانشین رسول بھی رسول ہوتا ہے، صرف عہدہ بدلا ہوتا ہے، کمال ایک ہوتا ہے. وہ امام ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے. علم ایک ہوتا ہے، حکمت قدرت ہر شے ایک ہوتی ہے. ان سے پوچھتے ہیں آپ رسول کے بعد جانشین کون ہے؟ جو ہے وہ تو رہا چپ. چپ رہنا دلیل ہے کہ کوئی شے ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا یہ بیٹھے یہ ہے. اب آپ میری طرف دیکھا آپ نے؟ ہاں ہاں. اس نے کہا کہ یہ بیٹھے یہ ہے. اچھا انہوں نے کہا آپ ہیں؟ کہنے کہ ہاں ہاں میں ہوں. کہنے کہ اگر آپ اجازت دیں میں کوئی سوال کر لوں.
اس لیے میں نے پوچھا کہ صحیح اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ سوال کروں. انہوں نے کہا ہاں پوچھیں. میرے بھائیوں سمجھنا ہے، یہ اس لیے ہم بار بار سناتے ہیں، آپ کے پاس تو وہ کتابیں نہیں ہوتی، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ یہ اچھی اچھی باتیں ہم آپ کو سنائیں. اب اسی عالم نصرانی نے ان سے کہا کہ سرکار فرمائیں کہ سوال ہمارا یہ ہے کہ دینی لحاظ سے آپ کو ہم پر کیا فضیلت ہے؟ دینی لحاظ سے، دینی، آپ جو دیندار ہیں نا، رسول کے جو جانشین ہیں، دین تو ہو گیا ان کا، آپ کو دینی لحاظ سے آپ کو ہم پر کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا فضیلت یہ ہے کہ آپ کافر ہیں، ہم مومن ہیں. سیدھی بات، ایمان کفر سے افضل ہوتا ہے، لہذا ہمیں آپ پر فضیلت ہے. اس نے فوراً کہہ دیا اچھا آپ مومن ہیں ہم کافر ہیں اس لیے فضیلت ہے. ہاں کہنے لگے ٹھیک ہے یہی ہے. کہنے لگا یہ بتائیں کیا آپ اپنی نظر میں بھی مومن ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی مومن ہیں؟ ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرما رہے. آپ اپنی نظر میں بھی مومن ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی مومن ہیں. کہنے لگے میں اپنی نظر میں تو مومن ہوں مگر اللہ کی نظر میں نہیں بتا سکتا. پھر اس نے سوال کر دیا صحیح آپ نے جو مجھے کافر کہا، میں آپ کی نظر میں بھی کافر ہوں، کیا اللہ کی نظر میں بھی کافر ہوں؟ اس نے کہا کہ میں ہماری نظر میں تو آپ کافر ہیں مگر اللہ کی نظر میں نہیں بتا سکتا. کہنے لگا افسوس ہے آپ کو اپنے اوپر بھی شک ہے اور میرے اوپر بھی شک ہے. پھر اس نے دوسرا سوال کر دیا اگر آپ مومن ہیں تو جنت میں آپ کا مقام کون سا ہوگا؟ جنت تو بنی مومنین کے لیے. اس نے کہا نہیں وعدہ ہے جنت کا، خبر نہیں کہاں مکان ہوگا. اس نے دوسرا سوال کر دیا کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا امید کی جا سکتی ہے. یہ کتنا بڑا جواب، عجیب جواب ہے. تمہارے لیے امید کی جا سکتی ہے. اس نے فوراً کہا میرے لیے تو امید ہے، تجھے اپنے لیے خوف ہے. تیسرا سوال کیا اس نے، صحیح تیسرا سوال کیا جو علم رسول کا تھا وہی آپ کے پاس ہے یہ ایسا کہیں؟ اس نے کہا نہیں. کہنے لگا حق ہی نہیں ہے آپ کو. جب وہ کچھ اور کہنے لگا تھا تو اتنوں نے دیجئے جو بیٹھے انہوں نے تلوار کھینچی. کہنے لگے اگر بات کی سر اڑا دوں گا. کہتا ہے یہ اسلام ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے سر اڑا دوں گا. خدا کی قسم جب یہ بات ہوئی نا سلمان فارسی نے اسی نصرانی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آؤ جانشین حقیقی سے ملا دے. خوش ہونا چاہیے. ہائے 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 ماشاءاللہ. سرکار امیر المومنین اپنے گھر کے دروازے پہ نکل کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. یہ آیا، یہ سارے 10 نصرانی آئے. روایت میں سارے اور بھی اٹھ کے چلے آئے. آج کیا ہوتا ہے؟ آ کے بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا سرکار کو سوالات کرنے ہیں. سرکار نے فرمایا اگر میں جواب دے دوں تو حضور کو خاتم المرسلین مان لو گے؟ ہائے ہائے. انہوں نے کہا آئے ہی اسی لیے. امیر المومنین نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. اس نے یہی سوال کر دیا مولا آپ اپنی نظر میں بھی مومن ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی مومن ہیں. جناب امیر نے فرمایا جتنی میں اپنی نظر میں مومن ہوں اتنی میں اللہ کی نظر میں بھی مومن ہوں. دنیا جانے جس کی نظر توحید کی نظر ایک ہو سے علی کہتے ہیں. بہت ماشاءاللہ. کہاں مقام ہے جنت میں؟ آقا فرمایا جنت الفردوس. یہ باتیں سنانا ضروری ہے. جو ہی بات کرتے ہوئے نا ایک ان میں سے اسی عالم نے ایک اور سوال کر دیا. فرمایا اس وقت اللہ کہاں ہے؟ یہ سمت میں ہے. اب یہ سمتیں آتی ہیں تو مجھے خمینی صاحب کی باتیں ساری ذہن میں آ جاتی ہیں. کیوں؟
14 سے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا جب آپ نہیں تھے اللہ کا رخ کدھر تھا؟ ہوئے 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 شاہ جی جو بننے سے پہلے رخ توحید جانے وہ امام ہوتا ہے. رخ کدھر تھا؟ کدھر رخ ہے اللہ کا اس وقت؟ شمال جنوب مشرق وغیرہ اوپر نیچے کدھر رخ ہے؟ فرمائیں کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ شاہ جی دینا جواب. ہر طرف تو ہے دلیل دینا, ہر طرف تو ہے دلیل تو ضروری ہے. وہ تو دلیل مانگ رہا ہے. اس نے کہا صحیح ہے اس وقت اللہ کا رخ کدھر ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. سرکار نے فرمایا سلمان جلدی کرو موم بتی جلاؤ. ہوئے 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 ہوئے. اب جو جلی نا اس کی لائٹیں نکلنے لگی تو امام نے اسی سے پوچھا بتا اس کی روشنی کدھر ہے؟ اس نے وہ تو ہر طرف ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. فرمایا جب اس کی روشنی جو مخلوق ہے اس کی سمت متعین نہیں ہو سکتی تو توحید کے رخ پوچھتا ہے. انہوں نے کہا آپ کے پاس سرکار کا علم ہے؟ فرمایا ہاں. رسول نے میرے لیے فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابہ. اس نے کہا سرکار ہمیں کیسے معلوم ہو آپ کے پاس اتنا علم ہے؟ سرکار نے فرمایا جو تم ہم سے سوال کرو جو پوچھنا چاہو ہم سے پوچھ سکتے ہو. انہوں نے کہا سرکار ہم شام سے لے کے مدینے تک آئے ہیں سے ساری باتیں آپ بتا دیں ہم مان لیں گے. سرکار نے فرمایا تیرا یہ نام ہے, باپ کا یہ نام ہے, باپ کا یہ نام ہے, باپ کا یہ نام ہے. کہنے لگا صحیح زیادہ آپ نے بتا دیا مجھے بھی خبر نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اور نہیں فرما رہے خود وہ کہتا ہے صحیح بالکل معلوم ہو گیا. یہ کہہ کے نا سرکار نے فرمایا آپ یہ 10 آدمی گئے عوام کے سامنے. آپ نے کہا ہم مدینے میں جا رہے ہیں تحقیق کرنے کے لیے, تحقیق کے لیے مدینے جا رہے ہیں. جب آپ مل کے واپس گھر آئے فلاں گھر میں بیٹھ کے تو نے کہا کہ ہم اسلام کو بدنام کرنے جا رہے ہیں. ایک کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تو گھر کی باتیں جانتا ہے. خدا کی قسم یہ امام نے انہیں بتانا میری بات ہے کہ خدا واسطے کہتے کہتے امام نے فرمایا اسی سے جو عالم بات کر رہا وہ نصرانی فلاں جگہ پہ آ کے تمہیں نیند آئی, وہ نیند نہیں آئی ہم نے غالب کر دی. اس نیند میں تجھے علی علیہ السلام فرما رہے تجھے میرا نام بھی بتایا گیا, میرا عہدہ بھی بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا اگر تو نے ان کی بات نہ مانی تیرے لیے کیا ہوگا. اسے ہاتھ کھڑے کر دیے. مولا آپ کا نام بھی لیا گیا, عہدہ بھی لیا گیا. سرکار نے فرمایا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہم جان گئے آپ جانشین رسول ہیں. فرمایا آپ رسول کو مانتے ہو یا نہیں؟ خاتم المرسلین مانتے ہو یا نہیں؟ کہنے لگے ہم پہلے جواب ہی سے مان چکے ہیں. یہ قول ہے. بس اس کے بعد تیسرا ہے شاہدوں و مشہود. زیادہ وقت نہیں, جو میرا وقت ہے بالکل اسی کے اندر ساری بات مکمل کر دیں گے. شاہدوں و مشہود, ایک گواہ گواہی دینے والے کی قسم اور ایک جس کی گواہی دی گئی. یہاں شاہد کون ہے؟ رسول. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. رسول اس آیہ کریمہ میں شاہد, شاہد سمجھ رہے ہیں, شاہد ہے. اور مشہود جناب علی ہے. آج رسول شاہد ہے, علی مشہود ہے. اگر میں پلٹ کے لے آؤں بات کو, اگر رسول کی رسالت کی جو اللہ کی رسالت ہے اس کی گواہی دینی ہو تو ایک گواہ تو ہو گیا اللہ. ہوئے 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 ہوئے. شاہ جی دیکھیں نا یہاں تو یہی میرا خیال ہے سارا دن یہی پڑھتا رہوں. اے اللہ ایک طرف تو گواہ ہے, تیرا دوسرا اللہ ہے نہیں. نصاب شہادت میں 2 گواہیاں ضروری.
گواہی تو تیری ہو گئی، دوسرا کون ہے جو تیری گواہی کے برابر میں اکیلا گواہی دے؟ غور نہیں فرما رہے آپ؟ اللہ کے برابر میں گواہی دے نا۔ اچھا گواہی کس لیے دی جاتی ہے؟ شاہ جی گواہی میں بیان ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اے اللہ آ کے دینا رسالت کا بیان۔ ہوئے 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 اللہ آ کے دیا، اللہ نے بیان۔ بیان نہیں دے سکتا، پھر اللہ کی جگہ جو بھی بیان دے اسے علی کہتے۔ ہوئے 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 نائب خدا ہو کے حیدری۔ بس جناب اب سما کے معنی بابا آسمان کے نہیں، 2 منٹ مجھے دے دیں بالکل ختم۔ سما کے معنی آسمان کے نہیں ہیں، سما کے معنی بلندی کے ہیں۔ سائنس نے آج بھی واضح کیا، آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں، سما معنی بلندی۔ معلوم ہوا اللہ کسی بلند ذات کی قسم کھا رہا ہے جو خود بلند ہے۔ اب علماء منطقیین نے کہا ہے کہ جب اللہ کسی بلندی کی قسم کھائے گا پھر اس بلندی سے مراد وہ درجہ بلندی ہوگا جس کے آگے کوئی درجہ بلندی رہ نہ جائے۔ ہائے 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 ہائے، اسی جو آخری بلندی کے درجے پر فائز ہے اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو پھر آخری بلندی پہ فائز کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ بابا پھر میں کیوں نہ کہوں، اللہ قسم کھا رہا ہے والسماء، قسم ہے مجھے ذات مصطفیٰ کی۔ کس کی قسم آئی؟ سما نہیں، محمد مصطفیٰ کی قسم۔ ذات البروج ہے جو برجوں والا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے برج کتنے ہیں علم حیات میں؟ 12۔ پر قسم ہے رسول کی اکیلی نہیں، 12 اماموں کی قسم۔ اب میری مجلس تب کامیاب ہے، آپ کو بتانا تب کامیاب ہے آج جا کے آپ 30واں پارہ کھول کر والسماء ذات البروج میں یہ ترجمہ کریں، قسم ہے مصطفیٰ کی اور 12 اماموں کی۔ اب قسم ٹھیک ہو گئی یا نہیں ٹھیک ہو گئی؟ یہ ہے جن کی خالق قسم کھا رہا ہے، قسم ہے ان کی، اللہ اکبر۔ اور انہی کی بیٹیاں برہنہ سر ہے۔ ہم روزانہ یہی آپ کو سناتے ہیں۔ کہاں آئیں اسکلان کے بازار میں، خدا جانے کتنے دن تک یہ یعقوب اسکلانی ملعون دربار سجاتا رہا۔ زہرا کی بیٹیاں روک دی گئیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ کہتی، پھوپھی اماں میں بہت تھک گئی ہوں کھڑے کھڑے، کیا ابھی بازار سجے نہیں؟ اجرکم اللہ۔ جب بازار سج گئے اس ملعون نے کہا کہ بیویوں کو داخل بازار کر دو۔ اسکلان کے بازار میں بیویاں داخل ہو گئیں۔ ایک شخص ہے جو امام کا ماننے والا جس کا نام زریر خزائی لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کسی کام کے لیے، یہ تاجر ہے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا، اپنے کسی کام کے لیے بازار گیا تو میں نے دیکھا لوگ مبارکبادیاں دے رہے، ہائے ہائے ہائے، بہترین لباس پہن کر خوش ایک دوسرے کو۔ میں نے کہا بابا آج عید کا دن نہیں ہے، کیوں کر رہے ہو ایسے؟ اس نے کہا تو اسکلان کا رہنے والا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تیرے لیے اتنی کافی ہے، سناؤں وہی لفظ جو وہاں دمت الثاقبہ میں لکھے ہیں کہ ایک شخص نے یزید سے جنگ کی ہے، وہ شخص قتل ہو گیا ہے، اس کا سر بازار آیا ہے، اس لیے ہم خوشی کر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے جب میں نے سنا نا ایک قتل ہو گیا تو میں نے کہا وہ قتل ہونے والا کافر تھا یا مسلمان تھا؟ کہنے لگے نہیں مسلمان تھا۔ جب کہا نا مسلمان تھا تو اس نے دوسرا سوال کیا، کہاں کا رہنے والا تھا؟ کہا من مدینہ الرسول۔ ہائے 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 اللہ، ایک شہر ہے مدینہ، وہاں رسول ہے، اسی مدینے کا رہنے والا ہے۔ جب کہا نا مدینے کا رہنے، کہنے لگا بتا نام جانتا ہے؟ کہا اسے حسین کہتے۔ اجر کو جب نام حسین آیا نا، خدا کی قسم یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے مدینے میں تو میرا مولا حسین ہے۔ کہا ایک نشانی ہے بتا، اس کی ماں کا کیا نام ہے؟
ہائے ہائے ہائے، کاش کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ زریر کہتا میں نے منہ پیٹ کر کہا یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں وہی بی بی ہے۔ کہتا میں اجڑ گیا، یہ تو میرا آقا مولا حسین، بتائیں سر کہاں ہے؟ کہا بازار میں۔ یہ بھاگتا ہوا بازار آیا، روایت میں کہ بازار آ کے تصویر حیرت ہو گیا، سر ایک نہیں 18 سر، ہوئے 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 ہوئے، نوکے نیزے پر، اور ان کے منہ پہ ریت اور خون ملا ہوا ہے، کوئی دھونے والا جو نہیں تھا نا۔ یہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں امام کو پہچان تو، مگر میں پہچان نہیں سکا، کہوں جملہ مصائب کا جو ساتھ لکھا ہے۔ یہ کہتا میں سر دیکھتے دیکھتے مجھے 6 مہینے کے بچے کا سر نظر آیا۔ میں نے کہا تو اسے کیا قصور ہوا ہوگا؟ کیسے اجرکم اللہ، کیسے ظالم ہیں، سر گزر گئے میں نہیں پہچان سکا۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک 24 سال کا ضعیف قیدی آیا جس کے گلے میں توق، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کھڑا کر دیا گیا۔ جب چلے گئے نا سپاہی دور، اکیلا قیدی رہ گیا۔ میں گیا سلام کیا قیدی پر، قیدی نے مجھے گھبرا کے کہا تو پہلا آدمی ہے اوئے اوئے جس نے مجھ پہ سلام کیا، ابھی تک کسی نے سلام نہیں کیا۔ قیدی کا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیری طرف نہیں دیکھ سکتا، جھک کے دیکھ۔ یہ لیٹ گیا، اب جو دیکھا، امام نے فرمایا اہل بیت کو جانتا ہے؟ انما یرید اللہ کی آیت پڑھی امام نے، چلا کے کہتا ہے انت علی زین العابدین، اجرکم اللہ، اللہ اکبر، کیا آپ علی زین العابدین تو نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں تو نے صحیح پہچانا، میں تیرا چوتھا امام۔ گھبرا کے کہتا ہے اینا اینا ابو الفضل العباس، عباس کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کہہ کے رونے لگا۔ امام نے فرمایا زریر رو نہیں، صبر آ گیا۔ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میرے لیے کوئی حکم ہو، آپ اس حالت میں حکم دیں مجھے۔ امام نے جو حکم دیا آپ کو آتا ہے؟ امام نے آہستہ سے کہا اگر کر سکتا ہے تو 35 چادریں لے آ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، بس 35 چادروں کا نام آنا تھا۔ یہ آواز جناب زینب نے سن لی، وہیں سے کہا سجاد بیٹا کون آیا ہے؟ فرمایا چچا زریر آیا ہے، میں نے چادروں کا کہہ دیا ہے۔ بی بی نے فرمایا پہلے انہیں چادروں کا نہ کہو، پہلے انہیں میرا سلام کہہ دو۔ میرے امام نے فرمایا زریر، زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ زریر نے منہ پیٹ لیا، مولا بیویوں کے سلام بازار میں نہ دے۔ اجرکم اللہ، بازار کو جا، سلام کو جا۔ کہا زریر آنکھیں بند رکھو، میں صرف سلام نہیں دے رہا، زہرا کی بیٹیاں برہنہ سر بازار میں کھڑی ہیں، ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، چادریں لائی گئی، لمبے لمبے نیزوں سے بیویوں سے چادریں اتار لی گئیں۔ اللہ لعنت اللہ، بسم اللہ۔